وہ دونوں اپنی باتوں میں اتنا مگن تھے کہ انہیں نظر ہی نہیں آیا روشما نے کب آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں دیکھ رہی تھی، اس کے کان سن رہے تھے، مگر جسم میں جان نہیں تھی۔ آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا اور اس نے آنکھیں پھر سے بند کر لی۔ امی، یہ معاملہ میرا اور میری بیوی کا ہے، آپ درمیان میں مت آئیں۔ آسم کی آواز پہلی بار اونچی ہوئی تھی والدہ کے سامنے۔ کون سی والی بیوی اور کون سا معاملہ؟ کون سی بیوی؟ تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ہاشم بھائی کی جان تو تمہاری باتوں نے لے لی، اب رشتے میں فیصلہ اروشما کرے گی کہ وہ تمہارے نکاح میں رہنا چاہتی ہے اب یا نہیں۔ ویسے بھی اپنی بیوی کے سامنے تم اسے اپنی کزن تسلیم کر رہے ہو، وہی رہنے دو۔ امی، خدا کے لیے معاملے کو اور پیچیدہ مت کریں۔ آسم نے روشما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی جب نگہت بیگم اس کا بازو پکڑ کر دروازے تک لے گئی تھی اسے۔ نگہت بیگم، اسے کہیں جانے جائے یہاں سے ابھی کہیں۔ نگہت بیگم کی آواز بھاری ہو گئی تھی جب انہوں نے اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا تھا۔ ابو، امی سے کہیں مجھے ایک بار بات کرنے دے روشما سے۔ کیا؟ روشما آ گئی؟ کہاں سے؟ اب اسے کہیں جائیں یہاں سے، وہ جیسے چلائی تھی۔ آسم مایوس سر جھکائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس گیسٹ روم میں تنہائی میں رات کے پہر وہ سجدے۔ مجھے اس درندے نے ایک بار دھوکہ دیا، مگر یہ معاشرہ، یہ لوگ میرے اپنے مجھے ہر پل ایک نئی موت دے رہے ہیں۔ اللہ، میں ابھی تک خودکشی کے حق میں نہیں تھی، پر اب میں ٹھگ گئی ہوں۔ اللہ، میں تیری مجرم ہوں، دنیا کی نہیں، بس دنیا کے آگے، اپنوں کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیا مانگتے مانگتے تھک گئی ہوں۔ اللہ، میں اپنے بندوں کے آگے سر جھکاتے تھک گئی ہوں۔ بس ہو گئی ہے میری، مجھے اپنی پناہ میں لے لے میری رب، بس اب میں لوگوں کے ستائی ہوئی ہوں۔ کاش مجھے اس وقت اتنی سمجھ ہوتی، کوئی سمجھانے والا ہوتا، مجھے کوئی زبردستی روک لیتا دہلیز کے باہر قدم رکھنے سے۔ اللہ پاک، سب چلا گیا، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، میری کل کائنات چلی گئی۔ ایک لمحے کو میرے قدم رک جاتے اس دن تو آج میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی، میرے ابو کی دعائیں، ان کا سایہ سر پر سلامت ہوتا، میری شادی شدہ زندگی، آسم ہمارا بچہ۔ آنسوں کی قطاریں جائے نماز کو بھگو چکی تھی، گہرا سانس بھرا تھا، گلا اس قدر خشک ہو گیا تھا اس کا۔ کھڑکی سے چاند کی آتی روشنی سے سکون دینے کے بجائے بے چین کر رہی تھی۔ فجر کی اذان تک وہ ایسے ہی سجدے میں گری رہی تھی اپنے رب کے آگے۔ وہ رب جو اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب جو اپنے بندوں کو بدترین گناہوں کو بھی جانتا ہے مگر پردے میں رکھتا ہے، وہ رب جو انسان کو محبت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگ رہی تھی، اور آج اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب وہ ہر ایک مشکل کا سامنا کرے گی۔ اب وہ انسانوں سے معافی نہیں مانگے گی۔ السلام علیکم پپو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ۔ سر کو کور کیے وہ نظر جھکائے لیونگ روم میں آئی تھی جہاں سب موجود تھے۔ آسم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا، پر اروشما نے اپنے ساس سسر کو مخاطب کیا تھا۔ اروشما بیٹا آؤ، میری بچی بیٹھو۔ شکر ہے آپ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے روشما، اریج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اروشما، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نوشین بات کہتے کہتے رکی تھی اور ایک نظر اپنے بھائی کی جانب دیکھا۔ اور دراصل یہ کہنا چاہتی ہوں، مجھے واپس پاکستان جانا ہے، بہت دن ہو گئے اب تو۔ کیا؟ سبھی اٹھ گئے تھے سوائے اریج کے۔ آسم 2 قدم بڑھا اس کی طرف آیا تھا جو جلدی سے پیچھے ہو گئی تھی۔ اروشما، مگر آسم کا مکمل اگنور کر کے اروشما پپو کی جانب ہوئی جو بی بی خاموش تھی۔ اروشما، پپو آپ نے کہا تھا میرے ہر فیصلے کو آپ تسلیم کریں گی، میں نے فیصلہ لے لیا ہے، اب پیپرز بنوا لیجئے، میں ڈیلیوری کے بعد سائن کر دوں گی، میری ٹکٹ کروا دیں آج رات یا کل کی صبح پلیز۔ وہ ہلکی آواز میں کہہ کر شاخ چھوڑ گئی تھی ان تینوں کو۔ کون سے پیپرز آنٹی؟ اروشما تو یہاں سٹڈی کے لیے آئی تھی، آسم بتا رہے تھے، اب واپس کیوں جا رہی ہے؟ مجھے بات کرنی ہے اس سے، آسم غصے سے کہہ کر اروشما کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ کہیں نہیں جا رہی تم؟ آسم نے وہ سوٹ کیس اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینک دیا تو اروشما سائڈ ٹیبل سے اپنی چیزیں کلیکٹ کرنا شروع ہو گئی۔ اروشما، میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، تم کہیں نہیں جا رہی اس حالت میں تو کہیں نہیں۔ اب کی بار آسم نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا۔ میں نے پھپھو کو بتا دیا میں پاکستان واپس جا رہی ہوں، اب مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھنے۔ اس نے ایک بار بھی آسم کو نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بیوی ہو تم میری طرف دیکھو اروشما، پر وہ خود کو آسم کی گرفت سے چھڑا چکی تھی۔ آپ کی بیوی باہر ہے اس کمرے میں، آپ کی کزن ہے۔ آسم، اس دن آپ نے طلاق کا کہا تھا، پاؤں تلے زمین کام گئی تھی، میری روح لرز تھی مرتے وجود کے ساتھ، میں آپ کے قدموں پر تھی کیونکہ وہ الفاظ ایک شوہر کے تھے۔ آج میں کہہ رہی ہوں آپ کو خوشی ہونی چاہیے، اس ان وانٹڈ بچے اور بد کردار بیوی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آسم، میں نے آپ سب ڈر خوف مار دیے ہیں، میں باغی نہیں نہ ڈر ہو گئی ہوں۔ اروشما آستہ سے جھکی تھی اور اپنا سوٹ کیس پھر سے اٹھایا تھا۔ آسم شاک تھا، ساکن ہو گیا تھا اس کا وجود، وہ جتنا مرد اس دن بنا ہوا تھا زمینی خدا آج اسے لب کھولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ آج اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں سچ میں کوئی خوف کوئی ڈر نہیں دیکھا تھا، صرف خالی پن تھا ان آنکھوں میں۔ اروشما، سب امیدیں تھیں آپ سے آسم، اچھا ہوتا کہ آپ مرد نہیں میرے شوہر بنتے اور میرے والد کو فون نہ کرتے، مجھے اور ذلیل کر لیتے، سب کر لیتے، جب بیوی میں برائی نظر آئے تو اسے بیوی کو رو لیتے، اس کے میکے کو رونے سے پہلے۔ اپنی آنکھیں صاف کر کے وہ آسم کے سامنے کھڑی ہوئی تھی،
اور آسم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ میں اس بچے کو کسی یتیم خانے میں نہیں پھینکوں گی، نہ ہی کسی کو گود دوں گی، نہ ہی ابورشن کرواؤں گی۔ میں اسے وہ زندگی دوں گی جو اس کا حق ہے۔ میں اس کو آپ کا نہیں بتاؤں گی، کیونکہ آپ اسے اپنانے سے پہلے اسے مارنے کا حکم دے چکے تھے۔ اب اس نے آسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع کی تھی۔ چہرہ بھر گیا تھا آنسوؤں سے۔ آسم، ان 3 سالوں میں آپ نے مجھے دنیا جہاں کی محبت دی۔ مجھے پتا ہوتا شادی کے بعد کی محبت ایسی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے کس نامحرم کا تصور بھی نہ لاتی۔ آپ نے شادی کی، ان 3 سالوں میں جو عزت مجھے دی شاید ہی مجھے کوئی اور دے پاتا۔ سب چھن جانے کے بعد اللہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ آسم، کاش اللہ آپ کے سینے میں دل بھی نرم ہوتا، جو مرد کی طرح انہیں ایک شوہر کی طرح بیوی کو معاف کر دیتا۔ میں نے اپنی زندگی کے 3 مضبوط مردوں کو رلا دیا، باپ، بھائی، شوہر۔ میں گناہگار ہوں، مگر گلے مجھے بھی ہیں۔ ان 3 مردوں نے مجھے سنبھالا نہیں، مجھے سہارا نہیں دیا۔ ان تینوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے حال پر۔ میں ابھی بیٹی، بہن، بیوی تھی۔ گلے مجھے بھی ہیں، پر اس زندگی میں نہیں، روز معاشر میں بات کریں گے۔ آسم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے ماتھے پر لگائے تھے اروشما نے۔ اللہ آپ کو آپ کی شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے آسم۔ بس ایک بات کہوں گی، انسانوں کے ماضی کو دیکھ کر اسے ٹھکرائیں مت۔ وہ انسان غلطیوں گناہوں کا پتلا ہے، اس کی غلطیاں دیکھیں تو اسے سہارا نہ چھوڑیں۔ ایک ٹھوکر جب لگتی ہے تو بہت کم لوگ اٹھتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے باتھ روم میں بھاگ گئی تھی، خود کو بند کر لیا تھا اس نے باتھ روم میں۔ گلے مجھے بھی ہیں، ان 3 مردوں نے مجھے سنبھالا نہیں، مجھے سہارا نہیں دیا۔ آسم، اتنی تیز بارش میں ٹیرس پر کیا کر رہے ہیں؟ چلے نیچے۔ اریج نے چھتری سے خود کو کور کیا تھا، اب آسم کے سر پر بھی رکھ رہی تھی، مگر وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے کھڑی گاڑی کو دیکھ رہا تھا جہاں بیگ رکھا جا رہا تھا اروشما کا۔ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے گھر والے۔ کل کا دن بہت تیزی سے گزر گیا، کسی نے اس کی رائے نہیں لی۔ اسے کہہ دیا کہ طلاق کا کاغذات بھجوا دے، اور جب وہ بات کرنا چاہتا تھا اس کے ہاتھ روک لیے گئے تھے۔ اس کی دوسری شادی پاؤں کی بیڑی بن گئی تھی آج اس کے لیے۔ آسم اب اپنی کزن کو اسی آف کرنے نہیں جائیں گے۔ ریچ پلیز ابھی جاؤ یہاں سے۔ پر آسم، بارش میں کھڑے نہ ہوں، بیمار پڑ جائیں گے، جاؤ یہاں سے پلیز۔ ریچ آسم کا غصہ دے کر وہاں سے جیسے ہی گئی تھی، روشما بھی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، مگر اس نے اوپر نظر دوڑائی اور آسم کو دیکھا تھا اور ہاتھ ہلا کر بائے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانے سے پہلے ہزاروں شکوے، ہزاروں شکایتیں تھیں آسم کو لے کر۔ وہ خاموشی سے لے لی گئی تھی جب سب کچھ ساتھ اپنے۔ اس کا ہاتھ پھیلانے ان آنکھوں میں پانی لے آیا تھا، اس کے قدم نیچے جانا چاہتے تھے، وہ نیچے بھاگ کر اسے روکنا چاہتا تھا، مگر اس کے برعکس کیا اپنا منہ پھیر لیا تھا، آنکھیں صاف کر لی تھی۔ وہ اس کی محبت جسے بیوی بنا کر وہ لایا تھا، وہ 3 سال کا مقدس رشتہ، اس کا بچہ، اس کی بیوی، سب چلا گیا تھا اور اس نے ایک بار بھی نہیں روکا انہیں۔ میں تمہیں روک بھی لیتا، معاف بھی کر لیتا، اپنا بھی لیتا، مگر میں کبھی تمہارا ماضی نہ بھول پاتا اروشما۔ مجھے میری ہی محبت سے نفرت ہونے لگتی۔ اچھا ہوا جو تم چلی گئی۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا، بارش میں آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ وہ کتنے گھنٹے وہاں کھڑا رہا۔ گھٹن اسے اس وقت ہونا شروع ہوئی جب گھر کے لوگ واپس آئے تھے اور وہ گھر والی چلی گئی تھی۔ اب مجھے بس بھیج دیں، میں نے اپنی دوست سے بات کر لی، وہ مجھے پک کر لے گی۔ اپنی دہرائی ہوئی باتیں روشما کو یاد آ رہی تھی جب وہ پاکستان پہنچ گئی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر اکیلی کھڑی تھی، اسے زبردستی نگہت بیگم نے کچھ پیسے دے دیے تھے۔ اس نے ٹیکسی کروائی اور ایک لفظ کہا تھا، دارالمان کا، جس کا نام وہ سنتی آئی تھی۔ کیسی عجیب بات تھی، ایک ادارے میں اس نے اپنی بچی کو پھینک دیا تھا، ایک ادارے میں اسے قسمت نے ٹیکسی کا کرایہ دے کر وہ اندر اپنا بیگ پکڑے چلی گئی تھی اور ایک زندگی اس کی شروع ہو گئی تھی۔ اب اس کے سامنے ایک بہت کٹھن کام تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام لگائے۔ باپ نے اپنے نام کے ہٹانے کے لیے جلدی جلدی بیاہ دیا، شوہر نے اپنے نام کو ہٹانے کے لیے طلاق بطور سزا دے دی۔ وہ اس خیراتی ادارے کے گیٹ پر کھڑی تھی، وہ جس کرب سے گزری تھی بس وہ جانتی تھی اس کا رب۔ سائمہ اب اتنی جلدی ایونٹ سے واپس آ گئے، ان کے ہاتھ سے آفس بیگ پکڑتے ہوئے سونم نے کہا تھا، ابھی سوہا کے فون کرو اور اسے کہو کہ آشیانہ اور فینج میں نے آپ عروشہ کو دیکھا ہے آج۔ وٹ؟ مگر وہ تو دبئی جا چکی تھی شادی کے بعد، اپنے والد کی وفات پر بھی نہیں آئی تھی۔ وہ میں نہیں جانتا، انفارمیشن لینے پر معلوم ہوا وہ پچھلے 1 ماہ سے وہیں ہے۔ تو اب بات کیجیے سوہا سے۔ موبائل فون انہوں نے ہسبینڈ کے سامنے کیا تھا۔ میں نہیں کروں گی اس سے بات، تم جانتی ہو کتنا ہرٹ کیا اس نے مجھے۔ سائم صاحب صوفہ پر بیٹھ گئے تھے، اتنے سال ہو گئے ہیں، اسے معاف کر دیں، اس نے مجبوری میں اتنی جلدی شادی کی تھی، پلیز۔ مجبوری کچھ بھی ہو سونم، اس نے مجھے مایوس کیا۔ اس دن کے لیے ماں باپ بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے محنت کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنی مرضی کرے۔ ایک اکلوتی بیٹی بھی ہماری نہ ہو سکی، میں بات نہیں کروں گا اس سے۔ وہ وہاں سے کمرے سے چلے گئے اور سونم بیگم نے فون ملا دیا سوہا کو۔ کیا مطلب زہرا؟ مطلب میں اپنی دوست سے ملنا جانا چاہتی ہوں، اسی دوست سے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے قسم کھانے کے لیے کہا تھا ہماری شادی کی رات کو، وہی دوست۔ اور تم اس بد کردار، وہ باکردار لڑکی نہیں ہے، اسے جانے میں جو گناہ ہوا ہے نا ایاز، اس پر آپ اس کا کردار جج نہیں کر سکتے۔ تم مجھ سے امید رکھ رہی ہو، میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔
ہاں، آج میں اس راستے پر واپس جانا چاہتی ہوں جس راستے پر میں نے اپنی دوست کا ہاتھ چھوڑ دی تھی وہ یاریاں۔ ایاز ایک بار اسے اکیلا چھوڑا تھا اور وہ شکار ہو گئی تھی ایک دھوکے کا۔ اب اس کے پاس کوئی نہیں سوائے ہماری یاریوں کے۔ ہم سب دوست جانے والی ہیں اپنی اس راہ بھٹکی ہوئی دوست کو واپس زندگی میں لانے کے لیے۔ ایاز نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شادی کے ان سالوں میں پہلی بار زارا نے کوئی ضد کی تھی۔ زارا میری بات میں چھپ کر بھی جا سکتی تھی ایاز، مگر میں نے بہت تسلی سے آپ کو بتایا۔ یہ سب تو اپنے گھر والوں کو سامنے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کیوں نہ ڈر ہو کر آپ سے اجازت مانگی۔ آپ کو بتایا ہے۔ ایاز کو اپنے ہاتھوں میں لیے زارا بھی پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ اعتماد کانفیڈنس آپ نے مجھے دیا ہے ایاز، آپ کا مجھ پر اندھا یقین، مجھے اتنی آزادی نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں آپ سے بات کروں آ کر۔ آپ نے مجھے وہ یقین دیا جو میرے گھر والے بھی نہ دے سکے۔ آج میں نے اروشما کے پاس جانے کی ضد اس لیے کی ہے ایاز کیونکہ وہ غلط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ غلط ہوا، میں اور باقی 3 دوستوں نے اسے وقت تنہا کر دیا تھا، مگر سکون تھا کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی ایاز، وہ بھی سے جو اس کا اپنا تھا۔ اب وہ ایک یتیم خانے میں لاوارث پڑی ہے اور پریگننٹ ہے۔ مجھے جانا ہے اس کے پاس ایاز، مجھے اپنی دوستوں کے پاس جانا ہے ورنہ خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر وہ بے تحاشا رو دی تھی۔ اب بس کرو، جاؤ۔ ہادی نے دیکھ لیا تو سوچے گا میں نے رلا دیا ہے، اور تھوڑا میک اپ کر کے جانا، بھوتنی لگ رہی ہو میری چڑیل۔ ایاز وہ روتے ہوئے ہنس دی تھی اپنے مجازی خدا کو دیکھ کر۔ اب ایسے کیسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں محرم رشتے میں سکون اور راحت سے بھری زندگی۔ اللہ کے فیصلے بے شک بہترین ہوتے ہیں۔ ہمارے اس رشتے نے میری ساری غلط فہمیاں مٹا دی۔ اب بس جذباتی لڑکی بچے کو رلاؤ گی کیا؟ ہاں ہاں ہاں، بچے اور آپ؟ ہاں ہاں ہاں، ذرا سا کچھ نہ ہونے دینا بیچارے شوہر کو۔ ایاز نے زارا کے ماتھے پر بوسہ دے کر خود اسے بھیجا تھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر بند کیا تھا۔ ماما جلدی آ جانا۔ چھوٹے بچے کی آواز پر زارا نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زارا جی، آپ اور اتنی نفاست۔ سب سے پہلے سلام، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اندلیب اور ریشا نے ہنستے ہوئے زارا کو ویلکم کیا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر شکبار ہوئی تھیں۔ پیچھے سوہا کھڑی تھی۔ او مائی گاڈ سوہا، اور حجاب، واو۔ سوہا کو امید نہیں تھی کہ وہ اس زندگی میں ایک ساتھ اپنی تمام دوستوں سے مل پائے گی، مگر ایک فون کال نے سب بدل دیا۔ خوب جی بڑھ کے ملنے کے بعد وہ چاروں بیٹھنے لگی تھی جب زارا نے آگے بڑھ کر سوہا کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ میں جانتی ہوں پاپا کی پرنسس نے کبھی خود سے نہیں ملنا۔ ارے اب پاپا کی نہیں، اپنے ہسبینڈ کی پرنسس بن گئی ہیں۔ کیوں سوہا جی؟ ہاں ہاں ہاں، کمن گرلز بیٹھ جاؤ، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں میم، میرا یہ جاب کرنا بہت ضروری ہے۔ گریجویشن کے بعد میں نے تعلیم چھوڑ دی تھی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے۔ دیکھیں میں سوہا، آپ کے پاس کوئی بھی جاب ایکسپیرینیشن نہیں، آپ اس لیول کے بچوں کو کیسے ٹچ کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے میں اس کلاس کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی تو آپ چھوٹی کلاس کے بچے، وہاں کوئی ویکینسی نہیں ہے۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ اس کاغذ کو اٹھا کر وہاں سے واپس اور فینچ میں چلی گئی تھی، مایوس خالی ہاتھ۔ یہ تیسرا انٹرویو تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ خود کو اپنے حالات کو رو رو کر تھک گئی تھی۔ بیٹا جاب کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو تم میڈم سے بات کر کے اورفنز کے یتیم بچوں کو پڑھا سکتی ہو۔ ساتھ جو مفت تعلیمی ادارہ ہے بڑا سا وہ اسی اورفنج کا ہے۔ کیا سچ میں میرا یہ نوکری کرنا بہت ضروری ہے؟ میں اس کے دنیا میں آنے سے پہلے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں شام کو بڑی میڈم آئیں گی، میں تمہیں خود ان کے پاس لے کر جاؤں گی۔ ہاں ہاں ہاں، ڈے کیئر اونر۔ جتنی آخر شادی کی تمہیں آئی ہوئی تھی مجھے تو لگتا ابھی تک 5-6 بچے ہو گئے ہوں گے۔ اندلیب، زارا کی اونچی آواز سے جہاں اندلیب کا چہرہ لال ہو رہا تھا وہیں وہ تینوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھیں۔ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا ان کا ٹیبل۔ شرم تو نہیں آتی؟ کمپنی اتنی بھی آخر نہیں آئی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، اچھا بلش کیوں کر رہی؟ شادی کر کے فارغ ہو، بچے ہوں گے نہ لگ پتا جائے گا، صبح شام آگے پیچھے گھومتی رہ جاؤ گی، سوہا نے اور تیز کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس لحاظ سے ریشا اور میں سکھی ہیں، سکون والی زندگی ہے، تم تینوں شادی کے نام سے بھاگتی تھی۔ اس کی آواز، اس کے سوال پر سب کے چہرے کی ہنسی چلی گئی تھی۔ اروشما، پتا تو چل گیا ہوگا آپ سب کو؟ سوہا نے سرگوشی کی تھی۔ اب وقت آ گیا ہماری یاریاں پھر سے مضبوط کرنے کا۔ زارا نے اپنا ایک ہاتھ سوہا کی طرف بڑھایا تھا اور دوسرا ہاتھ اندلیب کی طرف۔ اندلیب نے اپنا ایک ہاتھ زارا کی ہتھیلی پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے عریشہ کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ وہ ایک سرکل بن گیا تھا ان کی یاریوں کا۔ مگر اس کھانے کا بل میں نہیں دینے والی، زارا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ سیریسلی زارا، ٹاپ کی وکیل بن گئی ہو؟ نہیں، ابھی 2 سال ہیں، پیسے میں نہیں دے رہی، میں نے اس مہینے کی کمیٹی بھی دینی ہے ابھی۔ ہاں ہاں، اس بار تم مجھ سے امید نہ رکھی جائے، ہاف آف کر لیتے ہیں۔ سوہا کو شرم کرو، ہم سب میں تم سے زیادہ رچ ہو۔ ہاں، شادی کے بعد سائیڈ فیکٹس میں نے بچت کرنا سیکھ لی۔ اس نے جیسے ہی آنکھ ماری تھی وہ ٹیبل اپنے کہکوں کی وجہ سے سب کی توجہ حاصل کر چکا تھا۔ چلو ہاف آف نکالو چڑیلو، اگر پیسے نہیں دینے تھے تو کم ٹھوس لیتی، ہم دونوں کی سیونگ کا خیال کر لیا ہوتا۔ چلے ریشا، نکال 1000۔
500 کر لے یار, میں تم سب میں سب سے زیادہ غریب ہوں. اچھا شوخی کہیں گی, بینک مینیجر ہو کر غریب, باہر محرون گاڑی تیری ہی ہے نا. زہرا کے تکے پر اس نے آنکھ نکالی تھی. تم نہ میرا 500 کو چھوڑنا منحوس. ہاں اسکول میں تو نے ایسا ہی میسنیوں والا چہرہ بنا کر لوٹا تھا ہمیں. ان کی لڑائی پھر سے شروع ہو گئی تھی. سہا کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور خوشی بھی. ہم اس کے اپنے ہیں, جاننے والے ہیں, آپ اسے بلا دیں. دیکھیں اس وقت آپ نہیں مل سکتی, اجازت نہیں ہے میم کی. اوکے, میں سائم چودھری کو کال ملاتی ہوں, وہ میرے والد ہیں اور آپ سائم صاحب کی بیٹی ہیں. کیئر ٹیکر جلدی سے ان چاروں کو ویٹنگ روم لے گئی تھی آفس سے. آپ یہیں بیٹھے, میں اروشما بیٹی کو لے کر آتی ہوں. اروشما سر جھکائے جیسی اندر آئی تھی, ان چار چہروں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی. پہلے سہا آگے بڑھی اور پھر وہ تینوں بھی. اروشما کی حالت دیکھ کر وہ سب بے تحاشا رو دی تھی. ان کے رونے کی آوازیں اس روم میں گونج رہی تھیں, جیسے وہ چاروں انتظار میں تھے اور اپنے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی. اروشما, آج صبح ڈیورس پیپرز ملے تو اس وقت میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کوئی تو ایسے ماضی کا اپنا پاس ہو جس کے گلے لگ کر رو سکوں. اروشما کی بات نے ان سب کو اور رلا دیا تھا. اور اروشما, آئی ایم سوری, مجھے پیک اپ رکھنا چاہیے تھا, خیر خبر رکھنی چاہیے تھی. سوہا کا خود کا چہرہ بیک چکا تھا مگر وہ اروشما کے آنسو صاف کر رہی تھی. اسے سب کیوں ہوا اروشما؟ اپنوں نے اچھا بدلہ لیا مجھ سے. انہوں نے یقین دلا دیا تھا کہ خون سفید ہو گیا ہے. مجھے میرے گناہ سے زیادہ میرے اپنوں نے برباد کیا. کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات پر حامد وہاں سے اٹھ گیا تھا. مجھے قبول نہیں. آئی ایم سوری ابو, مگر میں ایسی فیملی میں شادی نہیں کر سکتا. حامد, یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ افتخار صاحب نے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑ لیا تھا. ٹھیک تو کہہ رہا ہوں میرا بیٹا. حامد, تم نے آج میری بات کا مان رکھ لیا بیٹا. اور اروشما کی چچی اپنے بیٹے کے صدقے واری جانے لگی تھی. دیکھیں بھابھی, وہ جا چکی ہے, ہم اسے مار چکے ہیں. اب آج یہ نکاح نہ کر کے آپ ہم سب کو مار دیں گی. جو معاشرے میں ہماری عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی. اروشما کی والدہ ہاتھ جوڑے چچی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی, پر وہ تو کسی معافی کی خاطر خواہ میں نہیں لا رہی تھی. حامد, دیکھ بھائی, میں اپنی ہر بہن کے کردار کی قسم کھا کر گواہی دے سکتا ہوں. جو چلی گئی اس کی وجہ سے ہم سب کو سزا. ہم کیسے مان لیں کہ سب ٹھیک ہے؟ کون جانے کتنے بچے ضائع. حامد کے منہ پر مکہ مار دیا تھا اور مارنا شروع کر دیا تھا اروشما کے بڑے بھائی نے. آپ لوگ جائیں یہاں سے, اس گھر میں کوئی نکاح نہیں ہوگا. یہ لوگ یہاں کوٹھے ڈال کر دیں گے اپنی بیٹوں کو. میرا بیٹا کسی سے شادی نہیں کرے گا. چچی, اللہ سے ڈریں آپ. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہمارا تماشا تو 4 لوگوں میں لگے گا. اگر قدرت نے آپ کو پکڑ لیا تو دنیا تماشا دیکھے گی آپ کا. ساحرہ پردے سے باہر آ گئی تھی. سارا اندر جاؤ. نہیں امی, بس یہ خون کے رشتے ہیں, یہ خاندان ہوتا ہے. اتنا گندا خاندان نہیں کرنی مجھے ان کے بیٹے سے. کوٹھا بنا کر اس میں روپوش ہونا منظور ہے, ان جیسے لوگوں کے گھر جانا نہیں. وہ اپنے بھائی کو, اپنے ماں کو, اپنی بہنوں کو وہاں سے باہر لے گئی تھی. حامد, میرے بیٹے, اپنے بیٹے کو لے کر نکل جاؤ میرے گھر سے. افتخار, میں نے نکل جاؤ یہاں سے. کم ظرف عورت, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, نکل جاؤ. جاؤ اس بے غیرت کو لے کر. میں نے حامد تجھ سے کیا مانگا تھا؟ سارا زندگی تمہیں پالتا رہا. میں نے مانگا کیا تھا؟ اپنے بھائی کی ایک بیٹی کو بیاہ کر لے جانا چاہتا تھا. تم لوگوں نے سب کے سامنے تماشا لگا دیا میرے بھائی کی فیملی کا. وہ سر پر ہاتھ رکھے وہاں بیٹھ گئے تھے. ابو, نکل, اپنی ماں کو یہاں سے لے کر جاؤ, ورنہ میں کچھ غلط کر دوں گا. دفع ہو جاؤ یہاں سے. حماد بہنوں کو, ماں کو گھر چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا اور سیدھا قبرستان گیا تھا. آپ کہتے تھے بہنوں کا بڑا بھائی بن کر نہیں, باپ بن کر پالنا. ابو, بھائی کبھی باپ نہیں بن سکتے. باپ باپ ہوتا ہے. میں اپنی ذمہ داری سے بری ہونے آیا ہوں. ایک مرد میں جتنا ظرف ہوتا ہے نا, سب آزما کر دیکھ لیا ابو. میں بھی آپ جیسا بزدل نکلا. میں معاشرے کے تانے برداشت نہیں کر سکتا. حماد وہاں سے باہر چلا گیا تھا. چلتی سڑک پر تیز گاڑیوں کے درمیان جب اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا, وہ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک بار اپنی ماں کی آواز سننا چاہتا تھا, بس ایک بار. چہرہ صاف کر کے جب اس نے فون اٹھایا تو اس کا چہرہ پھر سے بھر گیا. حماد بھائی, امی آنکھیں نہیں کھول رہی. یہ ڈاکٹر کیا بکواس کر رہی ہیں, آپ سن لیں. یہ کہہ رہی ہیں امی نہیں رہی. چھوٹی بہن چیخ رہی تھی, فون پر چلا رہی تھی سب پر. حماد بھائی, امی آپ کی بات سنیں گی, آپ انہیں سمجھائیں, جلدی سے اٹھ جائیں. کچھ ماہ بعد. یہ کون سی صدی ہے؟ نوشین آسم نے غصے سے کہا تھا. اندر لیونگ روم کی آوازیں باہر ملازموں کی بھی جا رہی تھی. رات کے 2:30 بجے یہ عالم تھا گھر کا. میں پوچھ رہی ہوں کون سی صدی ہے یہ بھائی؟ نوشین, اب تم بھی سچ بول دو. ہم دونوں ایک دوسرے سے. وہ جو لڑکا وہاں کھڑا تھا جس کا گریبان آسم کی گرفت میں تھا. نوشین جوتی اتار کر ہاتھ میں پکڑ چکی تھی. اتنے جوتے ماروں گی یاد رہے گا. ابو, میں نہیں جانتی کون ہے یہ گھٹیا شخص. جھوٹ مت بولو نوشین, میں نے خود تم دونوں کو رنگی ہاتھ پکڑا, اس لیے تو پوچھ رہی ہوں یہ کون سی صدی ہے. آدھی رات کو یہ غیر مرد ہمارے گھر میں. آپ میرے بھائی کی بیوی مجھ پر الزام لگا دیں گی تو میں قصوروار ہوں. ابو, آپ اس کا موبائل فون نکالیں اس کی جیب سے. اور جب اس کا موبائل فون نکالا تو نوشین نے وہ چھین لیا تھا.
कोर्ट पूछे और पुलिस को कॉल मिलाए। नौशीन अपना गुनाह छुपाने से। आसम भाई हैरत है, जिस बीवी के लिए बोलना चाहिए था इसे तो खामोशी से अलविदा कर दिया। जिस बीवी के लिए बोल रहे हैं इसकी सच्चाई तो मैं बताती हूँ। अबू इसे लगाएं दो और कोड पूछें। 9231 इसके मोबाइल की लास्ट कॉल। नौशीन ने जैसे ही फोन मिलाया था रीच का मोबाइल बजना शुरू हो गया था। ये सब क्या है आसम, ये इसकी कोई चाल होगी। आसम भाई, आपकी बीवी और इसको कितनी बार मैंने बाहर देख चुकी हूँ। कल इनके फोन पर गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। मेरे शोर डालने पर ये तो मुझ पर ही इल्जाम तराशी करना शुरू हो गई। और आप सुभान अल्लाह, आज भी किसी सदी की सोच रखते हैं मेरे भाई। नौशीन वो मोबाइल नीचे मारकर तोड़ चुकी थी और वो जैसे ही गई थी आसम ने एक जोरदार थप्पड़ मारा था रीच के मुंह पर। आसम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेहया लड़की। आसम दोबारा से हाथ उठाने लगा था जब वालदा ने इसका हाथ पकड़ लिया। आसम, अब इतनी रात को तमाशा ना करो, जाओ अपनी बीवी को माफ करके कमरे में ले जाओ। आसम ने शॉक होकर अपनी वालदा को देखा। ऐसे शॉक ना हो बेटा, ये तुम्हारी पसंद थी, हमारी नहीं, जिसे तुम ठुकराकर अब निकाल बाहर करोगे। अब जाओ, इतने अरमानों से लाई बीवी को कमरे में लेकर जाओ। जिंदगी गलतियों के बोझ से इतनी दब गई है कि मेरा सांस लेना बोझिल हो गया। मैं हर रोज आंखें बंद करने से पहले एक गुनाह सरजद करती हूँ। मैं जिंदगी की तलखियों से निजात पाने के लिए रोज रात को अपने रब से अपनी मौत की दुआएं मांगती हूँ। रात के इस पहर जब इसके बंदे इससे खुशियां मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, मैं इस पहर अपने मरने की दुआएं करती हूँ। मैं दनानी में वो गुनाह कर चुकी हूँ जिसका तस्वुर कोई नहीं कर सकता, खासकर जब अपने रब से डरता हो, इसके हर हुक्म की अताअत करता हूँ। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मुझे इस बर्बादी से निजात चाहिए। वो हाथ उठाए रो रही थी अपने रब के सामने। कल इसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा कठिन दिन था। कल इस बदबख्त ने कब्रिस्तान जाना था, अपने माँ बाप की कब्र पर, जिससे इसने वहां पहुंचा दिया था। सब कहते हैं वो अपनी आई पर गए हैं, पर वो जानती है इसने खुद अपने हाथों से कत्ल किया है। इसके गुनाहों ने मार दिया इसके माँ बाप को। तुम अंदर जाओ, हम यहीं वेट करते हैं। हम सब दोस्त बाहर खड़ी हो गई थी इस कब्रिस्तान के। सर ढांपते वो अंदर जाती ही जा रही थी और एक दरख्त के बिल्कुल पास दो कब्रें जिन पर नजर पड़ते अरुष्मा के वजूद ने जवाब दे दिया। आस्ता आस्ता कदमों से वो चल रही थी। आप तो कहते थे आप हमेशा साथ रहेंगे, साथ देंगे अपनी बेटियों का। अब वो औलाद मेरे जैसी होती है, गुनाहगार बदकार। आप एक बार बड़ापन दिखा देते, एक बार जरा सी शफकत दिखा देते। अब्बू, मैं बहक गई थी, पर मेरे साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हुआ। मुझे भी वही धोखा मिला जो आपको मुझसे मिला। मेरी बात सुन लेते एक बार। अब्बू, आप सुन रहे हैं ना? आप बात करेंगे तो अम्मी भी मुझसे बात करेंगी। रुश्मा, एक हल्की सी आवाज आई थी इससे पीछे से, और जब मुड़कर देखा तो वही शख्स खड़ा था जिसने इसे बर्बाद कर दिया था। शानी। इसने शर्मगोशी की थी और उठ गई थी। शानी, हा, शहान नहीं कहोगी तुम्हारी जान शहान। काली चादर को मुंह से उठाकर वो आगे बढ़ा था और अपने हाथ जैसे ही बाहर निकाला इसमें गन थी। तुम? अपने पेट पर हाथ रखे वो कुछ कदम पीछे हुई थी। मुझ पर केस करवाकर अच्छा नहीं किया था तुमने। पिछले 4 साल मेरी जिंदगी के, मेरे मुस्तकबिल के तुमने मट्टी में मिला दिए। तुम पर लानत तो खुदा की घटिया शख्स। तुम जेल से बाहर भी कैसे आ गए? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें खुद कत्ल कर दूं। इतनी तैसी से थप्पड़ मारा था कि वो जैसे ही पीछे हुआ इसकी गिन गिर गई थी नीचे। इतनी जुर्रत है तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की? धक्के देकर निकाली गई मोहल्ले से, फिर भी ये किस अजाब लिए घूम रही हो मेरी लात को ईदी फेंक कर। इसने गन उठाकर उष्मा पर तान दी थी। अजाब? जायज औलाद है बेगैरत शख्स, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी की औलाद। तुम कैसे इंसान हो? हाँ, मैं जानवर हूँ। इसी जानवर ने तुम्हें तुम्हारी आखिरी सजा देनी है मिस अरुष्मा। इसके बच्चे के साथ तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। इसने पहली गोली जैसे ही अरुष्मा के पेट पर मारी थी वो पीछे ही जा गिरी थी। किसी ने सच कहा था, लड़कियां अगर अपनी मोहब्बत का भयानक चेहरा देख लें तो कभी किसी नामहरम की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो। मैं इस नाजायज 2 दिन की मोहब्बत के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया था और एक गोली लगते ही इसकी आंखें बंद हो गई थी। अरुष्मा, बहुत सी आवाजें इसे सुनाई दे रही थी। कुछ देर में इसे अस्पताल ले जाएगा। आई एम सॉरी, इनकी डेथ हो चुकी है। डेट एंड टाइम नोट कर लें सिस्टर। अरुष्मा वह झटके से उठ गई थी अपनी गहरी नींद से। अरुष्मा बेटा उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रही है। अम्मी? इसने नजर दोहराई तो अपने कमरे में मौजूद थी। हल्की सी वाइब्रेशन पर इससे मैट्रेस को हल्का सा उठाया और वो मोबाइल फोन निकाला जो इसने वहां छुपा कर रखा हुआ था। यहाँ वहां देखते ही वो घबरा गई। वही घर, वही कमरा, बाहर से सब घर वालों की हंसने की आवाजें आ रही थी। माथे से पसीना साफ करके इसने मोबाइल फोन पर नाम देखा था। घबराहट से वो फोन बिस्तर पर गिर गया और फिर बजना शुरू हो गया था। इसने गाल पिक करके जैसे उठाई, दूसरी तरफ से एक आवाज जो इससे साफ सुनाई दे रही थी और आंखें आंसुओं से धुंधला गई थी। शहान कालिन। हेलो रुश्मा, आज का प्रोग्राम पक्का है ना? मैंने अपने दोस्त का रूम लिया है, वहीं चलेंगे, गपशप करेंगे, तुम तैयार है ना? और रुश्मा, बहुत सी आवाजें इसे सुनाई दे रही थी। कुछ देर में इसे अस्पताल ले जाएगा।
वहीं चलेंगे, गपशप करेंगे, तुम तैयार रहना अरुष्मा। आवाज जैसे ही सुनाई दी थी अरुष्मा ने जल्दी से मोबाइल छुपा दिया था। अम्मी रोती हुई उठकर माँ के गले लगी थी। लगने की कोशिश की तो माँ वापस कमरे में आ गई थी। अरुष्मा बेटा, वो खड़ी रह गई थी वहां इस कमरे में, और जब बेड पर नजर पड़ी तो अपने आप को देख रही थी। मैं आ जाऊंगी आज, वो खुद को देख के जा रही थी। और प्रीस ने खुद को माँ से निगाहें मिलाकर झूठ बोलते हुए देखा। कमरे से बाहर सेन में आई तो वालिद भाई और तीनों बहनों को हंसे मुस्कुराते नाश्ता करते देखा। आप लोगों ने मेरे बगैर ही नाश्ता कर लिया। अब्बू आप भी? अरे मेरी लाडली, ये देख लो, अभी तक हाथ नहीं लगाया, जल्दी जल्दी आ जाओ। वो वालिद के पास बैठ गई थी, नाश्ता करना शुरू करने लगी थी जब भाई ने आशा से सर पर हाथ मारा। पहले मुंह धोकर आओ गंदी बच्ची। ओफ, देख लें भाई। हा हा हा, जल्दी जल्दी कर लो, आज मैं कॉलेज छोड़ने नहीं। अब्बू मैं सोहा के साथ चली जाऊंगी। अब्बू आपकी चाय ठंडी हो गई है। आई एम सॉरी, आपको रोज इंतजार करना पड़ता है, कल से बहुत जल्दी उठ जाऊंगी। फैमिली के साथ नाश्ता करने के बाद जब सब अपने अपने काम में मसरूफ हो गए तो नजर बचाकर ऊपर वाले पोर्शन में गई थी अपने चचा के। अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? यहाँ शानी ने मेरा सर खा लिया था। चलो जल्दी करो, तुम मेरे साथ घर से निकलोगी, आगे गली के कोने पर शानी मिलेगा। चचा की बेटी की आवाज इसके कानों में गूंज रही थी और फिर वो आंखें बचाते रास्ते में आने वाली हर रुकावट को नजरअंदाज करके गली के कोने तक पहुंची थी। मुकम्मल पर्दा किए वो इस बाइक पर बैठ गई थी, पीछे कदमों की धूल छोड़ रही थी जहां वो हर कदम पर घर के एक फर्द को रोंद कर इस गैर महरम की बाइक पर बैठ गई थी। अरुष्मा हाशमी, वो बाइक जैसे ही निकली थी वो वापस भागी थी घर। अम्मी अम्मी, इसे बचा ले, वो सब तबाह कर देगी अम्मी, वो चिल्ला रही थी, सबको बुलाने की कोशिश कर रही थी। अरुष्मा वापस आ जाओ, सेन में खड़ी वो चिल्लाई थी। अरुष्मा इसकी प्लस चल रही थी। डॉक्टर सिस्टर इसे देखें प्लीज प्लीज। डिस्परेट आवाजें अस्पताल की लॉबी में सुनाई दे रही थी। इसके स्ट्रेचर को अंदर ले जाएगा। फिर से डॉक्टर का अमला वहां रूम में इसको अटेंड करने आया। सुहा, इसे कुछ नहीं होगा। वो चारों वहां बैठ चुकी थी। वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। सुहा ने ज़ारा की तरफ देखा। क्या इतना बड़ा जुर्म था किसी मर्द की मोहब्बत पर यकीन करना? हम सब लोगों ने हमारी उम्र की हर लड़की की माजी में मोहब्बत तो करती होगी ना, तो क्या ऐसी हालत होती है इसकी जैसे रुश्मा की हुई? मैंने दुनिया देखी है, मैंने जो जुल्म रुश्मा के साथ हुए देखे हैं, मेरी रूह तक काम जाती है। ये देखो मेरे हाथ के रोंगटे। सुहा ने सर पकड़ लिया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहब्बत जुर्म नहीं है सुहा, ना ही मोहब्बत करना। महरम की मोहब्बत में इज्जत है, ये बात समझ आनी चाहिए हम लड़कियों को। जो मर्द बाहर मुलाकातों के लिए बुलाता है वो मर्द सिर्फ मफाहत परस्त हो सकता है। मोहब्बत करने वाले नाम देते हैं, हम लड़कियां ही समझ नहीं पाती। ज़ारा ने सुहा को संभालने की कोशिश की थी। मैंने हमाद भाई का नंबर यास को दे दिया, हम दोस्त सब कुछ करेंगे, सब कुछ, मगर मुझसे उम्मीद ना रखना, मैं इसकी आखिरी रसूमात करूंगी। इसके अपने खून को आगे ना ही आना ही होगा। वो एक तरफ तो सुहा को हौसला दे रही थी, दूसरी तरफ अंदर ऑपरेशन थिएटर को देखकर इसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। वो नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा। रुश्मा की वालदा की डेथ पर भी इन लोगों ने नहीं बताया था कुछ, वो लोग इसे मार चुके हैं। अंदलीम ने आस्था से कहा था, मगर सामने याज के साथ हमाद और फिर नकाब में एक लड़की इनके साथ आ रही थी। हमाद भाई। वो चारों उठ गई थी जब हमाद और वो लड़की जो कि रुश्मा की बड़ी बहन थी वहां शीशे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। हमाद कुछ देर बाद बहन के साथ बेंच पर बैठ गया था। पुरसुकून थे दोनों बहन भाई। मैं इसे बहुत पहले मार चुका था, मैंने नहीं आना था, बहुत पहले मार दिया था इसे हम सब ने। हमाद ने आंसू से तर चेहरा उठाकर सामने कमरे को हसद भरी निगाहों से देखा था। सबको जानता था, अगर नहीं आना था तो क्यों? अगर मार चुके थे तो इसके मरने पर क्यों आए? हिम्मत नहीं थी किसी की ये सवाल भी पूछने की। अब्बू ख्वाब में आकर डांट रहे थे, बार बार कहते रहे इसका पता करो, खबर लो। कुछ दिन पहले फिर वही ख्वाब आया। मैंने भी गुस्से से कहा, आपके भी तो पास से विदा हुई थी, आपने पूछा हाल? कहने लगे वो मेरा मेरी बेटी का मसला है, तुम भाई हो। हमाद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अयाज ने इसके कंधे पर हाथ रखा था मगर वो खामोश नहीं हुआ था। अब्बू ने रुश्मा को बहुत प्यार किया, इतना लाड करते थे कि सुबह नाश्ता नहीं करते थे। आखिरी लम्हात में इनकी वसीयत थी रुश्मा को इनका मुंह ना दिखाया जाए। सबको ये लगता था अब्बू की नफरत बहुत ज्यादा है अपनी बेटी से, मगर मैं जानता था अब्बू जाने के बाद भी इसे अपनी जुदाई का दुख नहीं देना चाहते थे। इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब्बू चले गए, फिर अम्मी चली गई। मैं दुआ करता था रुश्मा मेरे सामने आए और मैं इसे मार दूं। हमारा घर उजड़ गया, घर की बेटी की एक गलती की वजह से। मैं देखना नहीं चाहता था, मगर फिर अब्बू ने कहना शुरू कर दिया, जाओ पता करो। कहते हैं भाई भाई नहीं, बाप की जगह होता है बहनों के। कहते हैं जिम्मेदारी निभाओ तो बेटी समझकर। रोते हुए चेहरा छुपा लिया था इसने। सायरा की भी वही हालत थी। मैं आता ना तो क्या करता, मैंने माँ बाप को खो दिया। मैं नहीं चाहता मेरी बहन को मनो मट्टी तले देखूं। मैं चला आया। अभी सोच रहा हूँ अगर अम्मी अब्बू के होते इसके साथ ये सब होता तो वो तो फिर से मर जाते ना। हाथों का छाला बनाकर रखा हुआ था मेरे अब्बू ने। हम बहन भाइयों को बहुत मेहनत से पाला। मेरी अम्मी ने बहुत ख्वाब देखे थे हम सब के लिए। अब वो जिंदा नहीं, अपने बच्चों को देखने के लिए। बाकी 3 बहनों का ख्याल ना होता तो मैं भी इन दोनों के पास चला जाता, क्योंकि मैं इनकी जिंदगी में इन दोनों को बता नहीं सका कि वो
2 بیٹیوں سے پیار کرتے رہے مگر میں اپنی بہنوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. میں ان کے بغیر جی رہا ہوں مگر مر گیا ہوں. یہ میرے دل کا ایک حصہ ان کے ساتھ. حماد بھائی، حماد کو اس قدر ٹوٹا ہوا سائرہ نے ماں باپ کی وفات پر بھی نہیں دیکھا تھا. آج اس نے آپریشن تھیٹر کو دیکھ کر اپنی بہن کو بد دعا نہیں دی تھی، دعا دی تھی اس کی زندگی کی. وہ بے غیرت انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے. اس کے بعد جس کی لائسنس گن تھی اسے بھی پکڑ لیا گیا اور آپ کے کزن حامد کا نام بھی آیا ہے اور وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے. ایاد نے سب کو انفارم کیا تھا اور اس وقت ڈاکٹر بھی باہر آ گئی تھی. آئی ایم سوری، پلیز نو. سائرہ نے آگے بڑھ کر کہا تھا، چلائی تھی. ہم ان کے بچے کو نہیں بچا پائے. مس اروشما اب سٹیبل ہیں. دونوں گولیاں نکالی گئی ہیں. وہ وہاں سے چلی گئی تھی. آپ سب لوگ سب گھر جائیں، میں اور حماد ہیں یہیں. ایاد نے سب کو مخاطب کیا تھا. زارا حیرانگی سے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہی تھی جو کل تک اس کی فرینڈ سے اروشما سے 3 نفرت دکھا رہے تھے. آج وہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے. اس کے سوا تم دلیپ اور عریشہ کو گھر ڈراپ کر دینا، میں ایاز کے ساتھ یہی ہوں. نہیں تم جاؤ ایاز بھائی، ہادی بھی گھر میں، آپ دونوں جائیں. اور وہ سب میں بحث ہونا شروع ہو گئی تھی. کوئی بھی اس سے ملے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا مگر سوہا نے سب کو بھیج دیا. وہ سائرہ اور حماد وہیں موجود تھے. خاموشی کے ساتھ وہ تینوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. حماد بھائی وہ پر کردار نہیں تھی. اس کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا. حماد نے آسان سے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر سوہا کو دیکھا تھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا کر مخاطب کیا تھا. میں جانتا ہوں میری بہن بد کردار نہیں مگر اس نے بد کرداری کے داغ سے خود کو نواز دیا تھا جب وہ کسی نامحرم کسی نامرد سے ملنے باہر گئی تھی. اگر وہ لڑکی گھر کی چوکر تک آتا تو اسے وقت جان سے مار دیتا اور اسے بھی پتا تھا اس کا انجام کیا ہوگا. وہ گھر تک نہیں آیا. گھر کی عزت چل کر گئی تھی باہر. میں بھی مرد ہوں، کیا میں نہیں جانتا باہر کی دنیا کے مردوں کو؟ ہم جانتے ہیں تب بھی بہن بیٹیوں کو ایک حدود میں بند کر دیتے ہیں. جن بہنوں کو نہیں کہہ جاتا نا، انہیں باہر کے مرد نیا روپ دکھا دیتے ہیں ہماری مرد ذات کا. روشما سنبھالو خود کو روشما. وہ ہاتھ پاؤں ماری جا رہی تھی. دونوں نرس اور سوہا سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اسے. حماد اور سائرہ ابھی بھی باہر تھے، اندر نہیں آئے تھے. روشما آسم کو دروازے پر دیکھ کر روشما نے چیزیں پھینکنا بند کر دیا تھا. آسم، اس نے روتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا. وہ صبح سے پاگل ہو رہی تھی جب اسے اس کے بچے کا پتہ چلا تھا. آسم نے اپنا چہرہ صاف کر کے روشما کا ہاتھ پکڑا تھا. ہم باہر ہیں. سوہا دونوں نرس کو باہر جانے کا اشارہ کر چکی تھی اور جب وہ خود دروازے تک پہنچی تھی آسم کے کہے الفاظ نے سوہا کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی. روشما، میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا تھا، ہمارے رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہتا تھا مگر تم نے مجھے بتا دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو. تم جان بوجھ کر اپنی اس عاشق سے ملنے گئی تھی اور میرے بچے کو بھی مار دیا. اپنے بچے کو تو تم پھینک چکی تھی، اب میرے بچے کو بھی مار دیا. روشما کوئی کاغذ نہیں. آج ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پھر کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا. تم کسی محبت، کسی عزت، کسی رشتے کے قابل نہیں. آسم پیچھے جھٹک کر اس کا ہاتھ چلا گیا تھا جو وہیں اس جگہ کو اس چہرے کو تکتی رہ گئی تھی. میں کیوں ہوں زندہ؟ کوئی حق نہیں میرا جینے کا. وہ اٹھ کر زمین پر پڑے کانچ کے ٹکڑے کی طرف بڑھی تھی. نو روشما نہیں. سوہا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے. مجھے نہیں جینا سوہا، میری بس ہو گئی ہے. اللہ کی قسم میری بس ہو گئی. میں آنکھیں بند کرنا چاہتی ہوں. یا اللہ، اب میں اس درد سے نجات چاہتی ہوں. اس گناہ نے جو مجھ سے نادانی میں سرزد ہوا، مجھے اللہ تیرے بندوں خدا بن کر جتنی سزا دینی تھی دے دی. اب میری بس ہو گئی. وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی مگر سوہا نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے تھے. اس کی گرفت ذرا سے بھی کم ہوتی. اسے پتا تھا روشما نے وہ کانچ خود کو زخمی کر لینا تھا. تمہارے گناہوں کا معاملہ تمہارا اور تمہارے رب کا ہے روشما. خودکشی کرو گی تو قیامت تک عذاب ملے گا، تمہیں بخشش نہیں ہوگی. اللہ کی ناراضگی نہ لینا، اپنے رب کی ناراض مت کرنا. تم دنیا سے معاشرے کے لوگوں سے ہار نہیں مانو گی. تم جی کر دکھاؤ گی ایک اچھی زندگی. میرے پاس کچھ نہیں رہا سوہا، ہاتھ خالی ہیں. میں خالی ہوں، کوئی نہیں. سوہا نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا. اللہ ہے نا، شارک سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے. اروشما، تمہیں جینا ہے، معاشرے کو جی کر دکھانا ہے. گر جانے سے انسان نہیں مرتا مگر ہمت ہار جانے سے ضرور مر جاتا ہے. سوہا کی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی. اس نے ایک بار پھر سے اپنی ہمت کو مرنے سے بچایا تھا. جیسے اس دن اسے اسپتال میں سوہا نے اسے وقت بڑھا کر انتظار کر رہی تھی. ویٹنگ روم میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس تاریخ اور کچھ باتوں کے. وہ عیدی سینٹر بلا کر پہنچ گئی تھی. آج 6 ماہ ہو گئے تھے اسے اسپتال سے ڈسچارج ہوئے. وہ چند ماہ جو اس نے عدت میں گزار دی، وہ چند ماہ جس میں اس پر بہت تلخیاں ہوئی تھیں، جس میں آسم کی جدائی بھی تھی، اس محبت سے نفرت تھی اور پھر بھی محبت ہو گئی مگر اس بار اپنے محرم سے. آپ کو سوائے تاریخ کے اور کچھ بھی نہیں معلوم. ہمارے پاس آپ کو معلومات دینے کے اور کچھ بھی نہیں. روشما وہاں سے مایوس لوٹ آئی تھی. اس گھر میں جو وہ اندریب اور روشما کے ساتھ کرائے پر لے چکی تھی. لڑکی کہاں گئی تھی؟ پریشان تھی. عریشہ نے دروازہ کھولتے ہی سوال پوچھا. میں دراصل جاب کے سلسلے میں گئی تھی. تم ابھی تک گھر نہیں؟ پیپر کب سٹارٹ ہوگا؟ جلدی جاؤ. وہ بات کو ٹال کر دوسری طرف پوچھ چکی تھی. عریشہ تم جا چکی؟ اس کے بھائی آئے تھے، وہیں ڈراپ کر جائیں گے. میں ابھی جا رہی ہوں باہر اور اوبر منگوائی ہے. ٹیک کیئر.
اندریب جلدی جلدی ابایا پہنے گھر سے چلی گئی تھی. دروازے لاک کیا اور وہ بھی بیٹھی تھی جب بیل پھر سے بجی. ضرور کچھ بھول گئی ہوگی. بھلک کر مسکراتے ہوئے لاک اوپن کرتی. سوہا تم تو کل آنے والی تھی. پر سوہا بھاؤ سے پکڑ کر ریشا کو اندر لے گئی. تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا تم ماضی کو بھول کر آگے بڑھو گی. تم نے قسم کھائی تھی روشما. پھر سے تم اس دلدل میں دھنسنا چاہتی ہو. واٹ دلدل؟ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ وہ نظر چرائے پوچھی. اچھا تو عیدی سینٹر کیا لینے گئی تھی؟ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہیں میری سمجھائی بات یاد نہیں آئی؟ وہ غصے سے چلائی تھی اپنی دوست پر اور اسی لمحے روشما نے بھی اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا. مجھے بس پتا کرنا تھا. میری جاب لگ گئی ہے سوہا. میں ایک بار دیکھنا چاہتی تھی. وہ تھی کون؟ وہ کون روشما؟ وہ بچی. کون سی بچی؟ کس کی بچی؟ سوہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا. تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ میں نہیں جانتی. مجھے بتاؤ. وہ اس گھٹیا شخص کے خون کی بات کر رہی ہو؟ سن لیا تم نے؟ اس زنا کی پیدائش کی بات کر رہی ہو جو تم سننا چاہتی ہو. میں اس کا نام نہیں جانتی اور اپنے نام کے ساتھ میں اس کا نام بھی نہیں جوڑ سکتی. مگر میں جانتی ہوں اس کا کوئی قصور نہیں تھا. قصوروار میں تھی اور اب میں چاہتی ہوں اسے پر نظر رکھ سکوں چاہے دور سے ہی. شرمندگی اور ناکامی کے آنسو چہرے سے جھلک رہے تھے. ہاں سیریسلی تمہیں آج خیال آ رہا ہے اتنے سال کے بعد؟ روشما پلٹ جاؤ بس اب. روشما گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی. وہاں نہیں سوہا میں بس تسلی کرنا چاہتی ہوں. وہاں وہ کیسی ہوگی؟ کہیں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرتے ہو. وہاں ان کا یقین نہیں کیا جا سکتا. اور سوہا اس کے سامنے بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں بھی وہی درد تھا. اپنی بیٹی کے لیے تمہاری یہ فکر آج دیکھ رہی ہوں. اچھا بالکل نہیں لگ رہا. اور جن لوگوں پر بے یقینی کا کہہ رہی ہو وہ لوگ یتیم لاوارث بچوں کو اس وقت سہارا دیتے ہیں جب ان کے اپنے انہیں باہر جھولوں میں پھینک دیتے ہیں. تب وہ لوگ آگے آتے ہیں دستے شفقت رکھتے ہیں. روشما تمہاری بیٹی جسے تم بیٹی نہیں کہہ رہی جسے تم نے پیدا ہونے کے بعد اپنے سینے سے نہیں لگایا اس کی فکر سے تانے لگی. میں کہتی ہوں میں بس ماضی کو بھول جاؤ اور اس بچی کو بھی. وہ جہاں ہے خوش ہے ٹھیک ہے. سوہا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے جلدی جلدی جانے لگی تھی جب روشما نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا جو بی بی زمین پر بیٹھی ہوئی خالی جگہ کو دیکھ رہی تھی. تمہیں کیسے پتا میں وہاں گئی تھی؟ تم جانتی ہو نا میری بیٹی کہاں ہے. ایک بار اس کا چہرہ دیکھنے دو مجھے سوہا پلیز. آئی ایم سوری روشما تم اسے ڈیزرو نہیں کرتی. اب اپنی بچی کو زندگی کو خراب مت کرنا. وہ جہاں ہے اسے وہاں رہنے دو. وہ وہاں سے چلی تو گئی تھی. روشما کی سسکیوں نے باہر دروازے تک پیچھا کیا تھا اس کا. سوہا اتنی جلدی آ گئی؟ خالہ ساس نے سوہا کو دیکھتے ہی پوچھا جو جلدی جلدی میں داخل ہوئی سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلی گئی. امی میں اپنی فائل بھول گیا تھا. زید بھی کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہوا تھا. سوہا سے کچھ کہا تم نے؟ نہیں آپ کی بھانجی کے سامنے میری کیا مجال امی. مگر والدہ کی پریشانی کم نہ ہوئی. وہ زید کا ہاتھ پکڑ کر روم کے دروازے تک لے گئی تھی بہت آہستہ سے. سوہا اپنی فرینڈ سے ملنے گئی تھی مگر اتنی جلدی واپس آ گئی اور جب سے آئی ہے پارسا کو اپنے گلے سے لگا کر وہیں اسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے. بار بار یہی کہہ رہی کہ پارسا اس کی بیٹی ہے. میں دیکھتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں. زید جیسے ہی اندر گیا تو پارسا کو بیڈ پر لٹا دیا تھا اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے وہ باتھ روم کی طرف بڑھی تھی. سوہا ڈونٹ ٹچ می زید. سوہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو دوسری شادی کرنی ہے نا. جاؤ اپنی پھپھو کی بیٹی کے پاس جس کا ساتھ کل ڈیٹ پر گئے تھے. وہ غصے سے بول کر باتھ روم کی طرف بڑھی تھی. اوکے سائیکو. پھپھو کی بیٹی نے تو شادی کی بات سن کر ہی کامنا شروع کر دیا. کوئی مجھ مظلوم کی بیوی بننا نہیں چاہتی. سب کہہ رہی ہیں گھر میں ایک چڑیل ہے تو صحیح. اس کے ہاتھ کو پھر سے بہت پیار سے پکڑا تھا زید نے اور اپنے قریب کر کے سرگوشی کی تھی. ابھی زندگی میں یہ دل اور تمہاری ان قاتل نگاہوں قید میں عمر قید کاٹنے کو تیار ہوں. اب تم بتاؤ سوہا پیار سے مان رہی ہو یا پھر میں دنیا کو چیخ چیخ کر کہوں کہ یہ لڑکی مجھے میرے حقوق بند کمرے میں نہیں دیتی. سوہا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھپھو نے سن لیا تو کیا سوچیں گی. سوہا کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا مکمل. کہ یہی کہ میں کتنا مظلوم ہوں. سوہا جی رحم کھاؤ. توبہ توبہ زید. وہ مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی. کچھ ماہ بعد افتخار بھائی اگر آسم نے نکاح کے لیے ہاں کر دی تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی. آسم اپنا اچھا برا سمجھ سکتا ہے. ایکسکیوز می. وہ روم سے باہر چلی گئی تو پھر چچی اور چچا اور ان کی فیملی جو وجہ تھے اس گھر کے تباہ و برباد ہونے کی جہاں بیٹھ کر آج شادی کے معاملات طے پائے جا رہے تھے. آسم بھائی یہ سب روشما کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہے تھے نا آپ. اسے سزا دینے کے لیے. وہ کون ہے؟ میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا. نوشین. عجیب بات ہے آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس لڑکی کی محبت میں گزار دیا. زارا سی تیز ہوا کا چلی اب کی محبت اور زرد پتوں کی طرح اڑ گئی. اگر محبت اسے کہتے ہیں نا تو خدا کے لیے دوبارہ ایسی محبت مت کیجیے گا. آپ کے لیے رمشا ہی اچھی لڑکی ہے. افتخار ماموں کی پاک صاف بیٹی. محبت وہ میری محبت کے قابل بھی تھی. اس نے تو یہاں آنے کے بعد بھی اپنے اس کو ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا کسی ویرانے میں. آسم کو منہ سے عاشق کا لفظ بھی ٹھیک سے نہیں نکل پا رہا تھا. آپ کا مسئلہ پتا کیا ہے آسم بھائی؟ آپ نے ایک حصہ لگا دیا بھابھی سے محبت میں ان کے انتظار میں. پر جب وہ ملی تو ایک بار اس نے آپ پاس بٹھا کر نہیں پوچھا. آپ ہر بار لوگوں کی سنتے آئے اور فیصلے بھابھی کو سناتے رہے. یہ بچہ بھی زندہ رہتا اگر بھابھی آپ کے پاس رہتی. اور اس بچے کا افسوس کرنا بنتا نہیں ہے. آپ ہی نہیں چاہتے تھے اس بچے کو. آپ نے ہی انہیں نکال باہر کیا تھا. اب بچے کے چلے جانے پر اتنا غصہ کیوں؟ انہیں سزا دینے کے لیے شادی کر رہے ہیں اسی لڑکی سے جو اس سب فساد کی جڑ ہے.
وہ چلائی تھی غصے سے، پر اس کے آنسو اس کی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ مجھے اب کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ریمشا کے نام پر میں اب کچھ نہیں سنوں گا۔ کل نکاح ہے ہمارا اور تم اس سے عزت سے بات کرو گی نوشین۔ میری جوتی کرے گی عزت بھائی، لوگوں کے تانوں کی فکر نہ ہوتی تو کبھی نہ آتی پاکستان۔ نوشین روم سے باہر چلی گئی تھی۔ عبید کے ماموں کچھ دن تک کوئی بھی نہیں تھے اس بچے کا بیٹا، کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے وکیل کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ اس بچے کی کیئر کر رہی ہیں، اس لیے آپ کا بھی اس میٹنگ میں ہونا ضروری ہے۔ مس اروشما، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اروشما کی ٹانگوں کے ساتھ آ کر لپٹ گیا تھا روتے ہوئے۔ عبید بیٹا، آپ کہیں نہیں جا رہے، ڈونٹ وری، سوری ٹو سے مس اروشما، میرا بھانجا میرے ساتھ جا رہا ہے، یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، ہم جیت گئے ہیں۔ آپ کو اتنے سال بعد عبید کا خیال آیا، پہلے کہاں تھے؟ اروشما جیسے ہی تلخی سے ہوئی تھی وہ شخص بھی اپنی بلیک گلاسز اتار کر کھڑا ہو گیا۔ اروشما بیٹا پلیز، نہیں مجھے بولنے دیجیے۔ ان لوگوں نے پہلے اسے سینٹر میں اپنے بچے کو پھینک دیا، اب اچانک سے اس کی فکر ستانے لگی، اپنی کہی ہوئی باتیں اسے بھی تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے بھی تو یہی کیا تھا ایک معصوم کے ساتھ۔ واٹ دا ہیل آر یو مس، ہمارے معاملات میں انٹرفیئر مت کیجیے۔ یہ ادارہ جن لوگوں کی ڈونیشن پر پڑ رہا ہے، میرے ایک فون پر وہ سب پیچھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا، اس ادارے اور ادارے کے لوگ نہیں، اللہ کی پاک ذات پا رہی ہے مسٹر۔ عبید کہیں نہیں جائے گا۔ اور عبید کا ہاتھ پکڑ روم سے باہر لے آئی تھی۔ یہ کون تھی؟ اس لڑکی کو ابھی نکالے یہاں سے، میں اس سے پہلے کوئی اور سٹیپ لوں۔ دیکھیں سر، آپ کو کیس کی تفصیل ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، مگر مس اروشما کو علم نہیں ہے، وہ بیسٹ ٹیچر ہے اور عبید بھی بہت کلوز ہو چکا ہے، اس لیے مس اروشما کی کنسرن ہے آپ کے بھانجے کی سیفٹی کے لیے۔ مسٹر اماد کا غصہ کچھ کم ہوا مگر مکمل ختم نہیں ہوا۔ میں مس اروشما کو سمجھا کر عبید کو لے آتی ہوں، پھر آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ اس اورفنج کی سینئر بیڈ روم سے باہر چلی گئی تھی، مگر اماد صاحب بھی ان کو فالو کرتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب باہر کھڑے ہیں اور یہ لوگ یہاں ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ افتخار، آپ نکالے انہیں باہر، میرے بیٹے کو مروا دیا، تمہاری بیٹی اور بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، تم لوگ اتنے بھی گھٹیا لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ خاتون جیسے ہی باہر اندر آئیں، رشما کی چچی اور چچا جان پہچان نہیں پائے، مگر حامد اور رشما نے پہچان لیا تھا۔ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اس طرح اونچی آواز میں نہ بات کریں، باہر مہمان بیٹھے ہیں۔ آسم کے والد صاحب نے التجا کی تھی اور آہستہ آواز میں، اگر یہ عورت چپ نہ ہوئی تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ چچی نے دھمکی لگا دی اور باہر بار بار دیکھ رہی تھی، اس ڈر سے کہ کوئی اڑوس پڑوس نہ سن لے۔ پولیس تو راستے میں تمہاری بیٹی کو تمہارے بیٹے کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ وہ کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، جان بوجھ کر میرے بیٹے سے ایک گناہ کروایا، اپنے ہی کزن کو پھنسا دیا اور گنونے جال میں اب پولیس آ رہی ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ آسم کو پوچھنے سے پہلے نکت بیگم نے سوال اٹھا دیا۔ اروشما بے قصور تھی، اس لڑکی نے میرے بیٹے کو مجبور کیا۔ اس لڑکے نے بتایا تھا اروشما اپنے ماں باپ کی قبر پر ہے، ان لوگوں نے شانی کو ورگلایا تھا، اسے وہاں بھیجا تھا۔ یہ رہا وہ میسج اور وائس ریکارڈنگ۔ شانی کی والدہ روتے روتے بتا رہی تھی، میرا بیٹا تو مر گیا، مگر ان لوگوں کو مکروہ چہرہ بھی دنیا کو دکھاؤں گی میں۔ یہ سارے میسج، یہ لڑکی بے شرم بے غیرت ہے اور اس کا یہ بھائی اس سے بڑا بے غیرت ہے، میرے بیٹے کا دوست تھا اور اسے ہی راغب کرتا رہا اپنی کزن کی طرف، اس کی تصاویر دیتا رہا شانی کو۔ ان لوگوں نے میرے بیٹے کی جان لی۔ یہ سب کیا بکواس ہے حامد؟ ابو یہ سب جھوٹ ہے، تو یہ سب ماجرا تھا اس گھر کو ہتھیانے کے لیے، یہ سب کیا افتخار بھائی آپ نے؟ باہر تک سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ چیم گوئیاں جیسے شروع ہوئی تو پولیس بھی آ گئی۔ دیکھیں انسپیکٹر، میرا بیٹا میری بیٹی بے قصور ہے، ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ موجود ہے، آپ کی بیٹی کا جو رابطہ ہوا تھا اس میں صاف الفاظ میں لوکیشن بتائی گئی تھی، مجرم کو وہ مجرم کرنے کے لیے جرم کے لیے اکسایا گیا تھا، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، بہت سے انکشافات سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ تو لوگ تو خود گندے نکلے اور بھائی کی بیٹیوں پر الزام لگاتے رہے، مجھے تو آج تک یقین ہی نہیں آیا تھا رشما بیٹی تو تھی ہی اتنی باپردہ اور پابند۔ یہ سب جائیداد کا چکر لگتا ہے افتخار صاحب، آپ سے تو یہ امید نہیں تھی، ہاشم نے باپ کی طرح پالا تھا تم لوگوں کو۔ محلے والے رشتے دار بہت سی باتیں سنا کر وہاں سے جانے لگے تھے۔ افتخار ماموں، آپ نے اور آپ کے بچوں نے اچھا بدلہ لیا ہاشم ماموں سے، آپ کی بیوی نے الزام لگا کر ان دونوں کو مار دیا، اب دیکھیں وہ تو نہیں رہے مگر دنیا دیکھ رہی ہے۔ اچھا ہوا جو آپ کے بچے جیل میں جا رہے ہیں۔ امی مجھے نہیں لگتا اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ نوشین نگت بیگم کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی تھی جب نگت بیگم نے ریشما کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ جب گھر کے لوگ سانپ بن جائے اور ڈسنا شروع کر دے تو پھر بھائی کے دنیا والوں کا خوف نہیں رہتا۔ ایک مدت ہو گئی تم لوگوں یہ کھیل کھیلتے رہے، ہاشم بھائی چلے گئے، بھابھی چلی گئی اور تم لوگوں کی اتنی ضرورت تھی کہ آسم کے لیے شادی کا پرپوزل لے آئے۔ بس بیگم، مگر نگت بیگم خاموش نہیں ہوئی تھی۔ افتخار بھائی، ہاشم بھائی نے کبھی ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ تو ان کے بچوں کو ہی یتیم کر دیا۔ یہ آپ کی تربیت، آپ کی بیوی نے دشمنی کا، حسد کا، لالچ کا جو بیج اولاد میں بویا تھا اس نے سب اجاڑ دیا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے، میں سب ختم کرتی ہوں۔ میرا بیٹا آسم اگر انتظار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے،
रिमशा जेल से बाहर आएगी तो ये शादी कर लेगा, क्योंकि आप लोगों ने इसे जितना अरुष्मा के खिलाफ कर दिया था, इसे तलाक देकर पहले ही तरफदारी कर चुका है आप लोगों की, इसलिए आप खुश हो जाए। मगर याद रखें, मैशर में वो सब हिसाब होंगे जो यहाँ अधूरे रह जाते हैं। हाशिम भाई आपका गिरबान वहां पकड़ेंगे। आंसू साफ किया वो नौशीन और अपने हस्बैंड के साथ सर झुकाए इस घर से चली गई थी। वो दोनों को भी पुलिस ले गई थी। मैं नहीं जाऊंगा, आप यहाँ रहना चाहते हो। यहाँ कौन है आपका? वहाँ सब हैं, मामू है, नानू है, नाना है, आपको सब प्यार करने वाले हैं। यहाँ आप हैं, मुझे आपके साथ रहना है मिस। वो रोते रोते रुश्मा के गले लगा था। उबैद, ये जगह अच्छी है मगर इतनी भी अच्छी नहीं। ये आंटी नुसरत ने हमेशा नहीं रहना, हम चले जाएंगे तो आप कैसे रहोगे? इससे अच्छा नहीं आप अपने मामू के साथ रहें ताकि वो भी सही से ख्याल रख सके। वो समझा रही थी इस बच्चे को और अपने जब्त पर भी काबू करके बैठी हुई थी। इसे अंदाजा था कुछ माह में वो छोटा सा बच्चा इसके दिल के बहुत करीब हो गया था, अपना अपना सा लगने लगा था। मगर अब ये भी पास रहने वाला नहीं था, जैसे सब छिन गया इससे। ये लड़की की सब मालूमात चाहिए, मुझे मालूमात चाहिए। अमान ने पीछे खड़े अपने वकील से कहा था। वो दरवाजा वापस बंद कर दिया था इस रूम का। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मैं ऐसी लड़की को डिजर्व नहीं करता जो किसी और मर्द को अपना आप सौंप चुकी हो। मुझे घिन आ रही है रुश्मा, मुझे नफरत हो रही है तुमसे, इस रिश्ते से। हमाद बेटा, हम लोग इसलिए आए हैं कि वापस इस मोहल्ले में आने की दावत दे सकें। हमाद ने इन लोगों को हैरानगी से देखा था। मैं कुछ समझा नहीं। आप वही लोग हैं ना जिन्होंने अब्बू को दाने देकर बिस्तरे मरग तक पहुंचाया था? हम क्या करते बेटा जब तुम लोगों के घर से अपने रिश्तेदार इस तरह से बातें फैलाते रहे। मगर अब हमें सच पता चल गया। बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर तुम्हारे चचा को इस घर से जाने का नोटिस भिजवा दिया गया है। वो क्यों? हमारे जो मसले थे वो हमारे खानदान के दरमियान थे। आप लोग हमारी वजह से इन्हें घर से मत निकलवाइए। नहीं हमाद, इनकी बेटी ने मोहल्ले के लड़के पर इल्जाम लगाया। इसकी कुछ तस्वीर वायरल होने पर हर बार इन लोगों को सच मानकर एक्शन तो नहीं लिया जा सकता। इस बार इनकी बात सुनकर सायरा बाहर आई थी, चेहरे को कवर किए। जब इन्होंने एक लड़की पर इल्जाम लगाया तो वो लड़की गलत, मगर जब मोहल्ले के लड़के पर इल्जाम लगाया तो वो लोग गलत। अब लोगों का माशरा कैसा माशरा है जहाँ इंसाफ मुजरम देखकर नहीं, इसके स्टेटस को देखकर मिलता है। बेटा तुम अंदर आ जाओ। बहन जैसे ही अंदर गई थी, हमारे इन चार मर्दों को आंखों में देखा था। इंसानों से माशरा बनता है, माशरों से इंसान है। इस वक्त बहुत अच्छा फैसला किया था हम लोगों ने। वो मनफी मोहल्ला छोड़ दिया। चची ने दूसरे घर में भी तमाशा लगाया और अफसोस की बात है वो मोहल्ला भी वैसा ही निकला, मनफी। हमने वो भी छोड़ दिया। अब ये देखें हम यहाँ सुकून की जिंदगी गुजारें। दोनों बहनों के रिश्ते तय कर दिए हैं। यहाँ इस मोहल्ले में बेहयाई अपने रूज पर नहीं। यहाँ लोग बिना किसी सबूत के ताने नहीं देते। अगर किसी की बदकारी का सबूत हो भी तब भी इसके घर इसके जलील नहीं करने जाते। इसे माशरा कहते हैं, जो माशरा ही जो तमाशाई नहीं। वो सब लोग खामोश हो गए। हमारे बेटा माशरे ने हमारे नहीं निकाला, हम इसे छोड़ आए थे। बहुत खुश हैं। जहाँ जिस माशरे में जमीनी खुदा ज्यादा हो जाए वहाँ इंसान काम नहीं कर सकते। पहले होता था लोग अपने काम से मतलब रखते थे, मगर अब लोगों का मतलब भी दूसरों की जिंदगियों से होता है। फलां की बेटी फलां का बेटा इल्जाम तराशी करने के बाद खुदा बनकर फैसला सुना देते हैं। बेटा हम शर्मिंदा हैं, हमसे ज्यादती हुई। वक्त रहते हैं हम अपने घर की औरतों की जुबान ना बंद करवा सके। हमारे सरदा भरी थी। पीछे झुककर वो बैठ गया था। कितने साल बाद इन लोगों के मुंह से ये अल्फाज इसके जख्मों पर जैसे मरहम लगा रहे थे। माफी मांगने से, शर्मिंदा होने से जुड़ा हुआ अगर वापस आबाद नहीं हो सकता। इल्जामात की इस तूफान ने सब उड़ाकर अपने साथ ले जाने की न अम्मी रही और ना ही अब्बू। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सुहा घर पर है। मुलाजमा ज़ारा को अंदर लिविंग रूम में ले आई थी जहाँ सुहा के ससुराल वाले मौजूद थे सिवाय इसके। वालेकुम सलाम ज़ारा बेटा, अंदर आओ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? और जैद भाई आप कैसे हैं? सुहा के हस्बैंड ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। कुछ देर वहां बैठकर बातें करने के बाद वो ऊपर सुहा के कमरे में चली गई जहाँ कैको की आवाजें बाहर तक आ रही थी। पारसा की बच्ची, मम्मा ने पकड़ लिया तो खूब पटाई होगी। मम्मा ये चीटिंग है, पटाई की डील नहीं हुई थी। झूठी बच्ची कमर पर हाथ रखे वहां खड़ी हो गई थी। हा हा हा, अच्छा जी, तो क्या डील हुई थी? वो दोनों भागते भागते रुके थे। कमरा पूरी तरह का बाढ़ बन चुका था। डील ये हुई थी कि आप मुझे पकड़ेंगी, पिटाई नहीं करेंगी। ओके, तो मैंने पकड़ लिया। सुहा ने अपनी गोद में उठाकर हवा में उछाला था पारसा को, जिसकी हंसी वहां गूंज उठी थी। हा 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 मामा। इन दोनों की नजर दरवाजे पर गई थी जहां ज़ारा खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में गुस्सा। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? पारसा बेटा, ये दरवाजे पर आपकी ज़ारा खाला ही है ना? हाँ हाँ यस मामा, ज़ारा खाला। पारसा भागते हुए ज़ारा की तरफ भागी थी। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और अरुष्मा खाला? ज़ारा की आंखें भर आई थी। इसने बहुत मजबूती से अपने गले से लगाया पारसा को। पारसा बेटा, आप बाबा के पास जाएं, दादों से कहिए खाला के लिए जूस ऊपर भिजवा दें। ज़ारा को इतनी जज्बाती देखकर जल्दी से सुहा ने इसका हाथ पकड़कर अंदर रूम में खींच लिया। क्या हुआ ज़ारा, सब ठीक है? अरुष्मा ठीक है? वही तो ठीक नहीं है, बीमार पड़ गई है, थक गई है अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते।
اوہ وہ باز کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے اسے کہا تھا بھول جائے ماضی کو۔ وہ جب مستقبل کی لالچ میں ماضی کو پیچھے چھوڑ گئی تھی تب اس کے پاس جینے کے لیے بہت وجوہات تھی، اب نہیں رہی۔ اب تو اللہ کی طرف سے سب واضح ہو گیا۔ سہا، اس نے اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ بار بار یہی دہرا رہی۔ زارا آنسو پوچھ کر بیٹھ گئی تھی بیڈ پر۔ وہ جو بچہ تھا عبید، اس کے آنے سے پہلے رشما بھول گئی تھی، وہ بھی چلا گیا۔ اس کی بات کو بھی 1 ماہ ہو چکا۔ سہا خاموش ہو کر روم میں چکر لگانا شروع ہو گئی۔ سہا تمہیں ترس نہیں آ رہا؟ کیوں کر رہی ہو اپنی بہن جیسی دوست کے ساتھ یہ سب؟ بتا کیوں نہیں دیتی کہ زارا کی بات ختم ہونے تک سانس ساکن کیے سہا نے مڑ کر اسے دیکھا شاک نظروں سے کہ پاسا اس کی بیٹی ہے۔ سہا مذاق تھا یہ؟ نہیں، وہ اس کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، اور اس کا خون ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور وہ خون جیسے وہ ناجائز کہہ کر پھینک چکی تھی اس گرتی بارش میں۔ کمال ہے، پہلے ماں باپ گناہ کرے پھر بچوں کو جانور سمجھ کر پھینک دے، اور جب اللہ کی طرف سے سزا ملے تو پچھتاوا جان کر وہی اولاد ڈھونڈنے لگ جائیں۔ اتنی نفرت بھری تلخ باتوں نے زارا کو خاموش کر دیا۔ سہا بہت بڑی باتیں کر دی تم نے، وہ خود اس عمر میں نہیں تھی کہ کچھ سوچ کر گناہ کرتی۔ تم جانتی ہو اس معاشرے نے اس کی چچی کا الزام سن کر ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ بن نکاح کے اولاد پتہ چلتا تو مار دیتے اس سمیت اس کے پورے خاندان کو۔ زارا چلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں کبھی پارسا نہیں دوں گی کسی کو بھی، وہ میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے۔ خون کا رشتہ نہ صحیح دل کا ہے، احساس کا، جذبات کا ہے، پیار کا ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، میری پارسا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ رضیہ آنٹی، آپ نے میرا نام نہیں لیا وہاں۔ آپ کو سائرہ باجی سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ اتنی اچھی ہے، میری طرح نہیں ہے۔ بس روشما بیٹا، بس بار بار اپنے کردار کو کسی دوسرے کے سامنے رکھنا چھوڑ دو۔ تم نے کوئی گناہ کیا بھی تو وہ تمہارے رب کا اور تمہارے معاملہ ہے۔ بار بار بے لباس ہونا چھوڑ دو۔ اس معاشرے میں جتنا جھکو گی لوگ اتنا ہی نیچے گرائیں گے۔ یہاں خود کی غلطیاں بتانا شروع کرو گی تو لوگ بھی گنوانا شروع کر دیں گے جو تم نے کیا کبھی نہیں۔ یہ دستور ہے یہاں رہنے کا، تو لوگوں کی چال اپنانی ہوگی۔ انہوں نے شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا تھا روشما کے۔ اور کب ہو رہا ہے نکاح؟ پھر اسی ہفتے ہو رہا ہے۔ ہارون پھر اپنے ساتھ لے جائے گا سائرہ کو باہر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے آنٹی، ایک بات کہنی تھی۔ ہارون بھائی کبھی باجی کا ہاتھ تو نہیں چھوڑیں گے؟ کسی کے کہنے پر ان کا یقین تو نہیں ڈگمگا جائے گا؟ وہ تم سے مل چکا ہے، چھوٹی بہن مانتا ہے تمہیں، بیٹا ٹرسٹی سٹاف میں رہ چکا ہے، سب جانتا ہے، وہ کبھی تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ بے فکر ہو، اب بے فکر ہو۔ روشما اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ تم نکاح میں شرکت کرو گی تو ہم سب کو اچھا لگے گا۔ نہیں آنٹی، میشر میں ملاقات کروں گی اپنے گھر والوں سے۔ اس زندگی میں بہت اذیت دے دی سب کو، اب ہمت نہیں ہے منہ دکھانے کی۔ وہاں سے صاف کر کے پیچھے ہوئی تھی۔ اب روتی بھی ہیں بس روشما؟ عبید کی معصومانہ آواز نے اسے حیران و پریشان کر دیا تھا۔ عبید، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اور ٹانگوں کے ساتھ لگا بتا رہا تھا جب روم میں عبید کے ماموں مات بھی داخل ہوئے۔ عبید بہت ضد کر رہا تھا آپ سے ملنے کی۔ روشما نے ایک نظر عبید کے ماموں کو دیکھا، پھر جھک کر عبید کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج سائرہ باجی کی شادی ہو گئی، عروج کے بعد پکی کر دی، اور حماد بھائی نے۔ آپ کو پتہ ہے آج میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہوں۔ ابو امی، میں نے بہت کوشش کی، یقین جانیے مر کر بھی نہیں مر سکی۔ اگر میری لمبی زندگی میں لیے سزا ہے تو یہی صحیح، آپ اپنے لیے جی کر دیکھ لیں۔ اب کسی اور کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ میں آخری بار آئی ہوں، اس کے بعد سے اس دن ملیں گے جو سزاؤں جزاؤں کا دن ہوگا۔ مجھے زمینی خداؤں نے جتنی سزا دی اس زندگی میں، مجھے نہیں لگتا میرا رب مجھے اور سزا دے گا۔ میں نے نہ سمجھی میں نادانی میں جو گناہ کیا، اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ یاد نہیں پڑتا ایک گناہ کے سوا کچھ اور بھی کیا ہوگا۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ امی، وہ دن جس دن یہ گناہ سرد ہوا، اس دن کو ہمیشہ اپنے خواب میں دیکھتی ہوں۔ خود کو روکتی ہوں، میں اس گلی کے آخر تک روشما روشما کی آوازیں دیتی ہوں، پر نہیں رکتی میں۔ امی، کبھی کبھی بہت دل کرتا ہے کہ موت آ جائے اور میں دونوں سے مل لوں۔ یقین جانیے زندگی میں بہت اذیت ناک ہے امی۔ وہ گھر بہت محفوظ تھا ہم بیٹیوں کے لیے، اور آزادی کی یہ زندگی بہت گندی۔ آپ دونوں بہت اچھے تھے، میرے پرفیکٹ ماں باپ۔ زندگی کتنی خوبصورت ہوتی اگر وہ بدنما غلطی نہ ہوتی مجھ سے۔ دیکھے نا، سب کچھ بے گناہ بھی، گناہ کرنے والی بھی، مگر آپ سب نہیں رہے۔ پھولوں کی پتیاں ان دونوں کے قبر پر ڈالے اور فاتحہ پڑھ کر باہر چلی گئی۔ مس روشما جلدی چلیں، سب انتظار کریں۔ روشما جیسے قبرستان سے باہر آئی تھی، عبید ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لے گیا تھا جہاں ماد گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ مولوی صاحب انتظار کر رہے تھے۔ اب چلنا چاہیے۔ ہاں، میں سر ہلاتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کوئی تھک چکا ہے سفر سے، کوئی ہار چکا ہے خود سے۔ 2 سال بعد۔ آسم بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو اپنا لو۔ نگہت تم ہی سمجھاؤ نا آسم، تمہارے ماموں کی حالت پر ترس کھاؤ۔ آسم افتخار سب کا ہاتھ جوڑ کر اٹھ گیا۔ ماموں، ہم یہاں آپ کی طبیعت کا پتہ کرنے آئے۔ ممانی افسوس ہو رہا ہے جتنا وقت دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کرنے میں لگا دیا آپ نے ان دونوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے یہ بوجھ بھی ہلکا کر لیتی۔ آسم، افتخار بھائی ایک احسان کر دیجئے، آپ یہ بتا دیجئے حماد کہاں رہتا ہے، روشما کہاں ہے؟ ہم ایک بار ان سے ملنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے نگہت، ایک بھائی کی بیٹی کی فکر نہیں اور دوسرے بھائی کی اولاد کے لیے مری جا رہی ہو۔ ممانی کی آواز سن کر وہ سب بھی اٹھ گئے۔ بھابھی، شرم تو آپ کو آنی چاہیے، کیا رہ گیا اب جو آپ کی آ کر ختم نہیں ہو رہی؟ اب ہاشم بھائی کے گھر تو ختم کر چکی ہیں، اپنے آپ پر تو رحم کر لیں۔ چلو آسم کا ہاتھ ماموں نے پکڑ لیا تھا
रुश्मा इस्लाम आबाद जा चुकी है, इसका एड्रेस ये है। इफ्तिकार साहब ने साइड टेबल के दराज खोलकर एक कागज निकालकर आसिम को दे दिया। मेरी तरफ से भी माफी मांग लेना, मेरी बीवी मेरी औलाद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब समझ आती है क्यों कहा जाता है कि एक औरत चाहे तो घर को जन्नत बना देती है और अगर चाहे तो दोजक। मेरी बीवी ने घर दोजक बना दिया और मेरी औलाद को बदकिरदार। आसम भाई, इस बार कुछ भी गलत बात ना कीजिएगा। 2 साल बाद उरुष्मा भाभी का पता चला है। बैक सीट पर बैठी नौशीन ने एक्साइटेड होकर कहा, भाभी नौशीन बेटी, भाई डिवोर्स दे चुका है, अब सिर्फ कजन है वो तुम्हारी। निगत बेगम ने आस्था आवाज में कहा, ठीक वही सब था। वैसे ही वो सब फैमिली मेंबर्स गाड़ी में जा रहे थे, इसी जगह जिसका एड्रेस दिया था। अम्मी, मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ, मैं उरुष्मा से माफी मांगूंगा, मैं इसे मनाने की कोशिश करूंगा, आप देखिएगा वो मान जाएगी। सब खुश थे आसिम की बातों में से सिवाय निगत बेगम के। उरुष्मा मैडम वो हैं, आप आई। मुलाजिम इन्हें जैसे ही अंदर लेकर गया, निगत बेगम नौशीन और अपने हस्बैंड को हाथ पकड़कर रोक चुकी थी। आसम बेटा, अब तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हें चलकर जाना है। आसम जैसे जैसे लोन में जा रहा था, मुलाजिम के पीछे पीछे उरुष्मा इसे वाज़ा दिखाई देने लग गई थी। हाथ में न्यूज पकड़े, आंखों में ग्लासेस लगाए वो मगन थी। चेहरा पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, पर आसम पर नजर पड़ते इसकी मुस्कुराहट चली गई थी। उरुष्मा हाय, हाथों का पसीना साफ करते वो आगे बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम आसम, आप यहाँ? मामू से पता मिला तुम्हारा, कैसी हो? मैडम साहब के लिए कुछ लाऊं? जी जूस ले आए, प्लीज बैठे। सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया था रुश्मा ने। आज आसम हैरान था रुश्मा का कॉन्फिडेंस देखकर। आज वो घबरा रहा था और वो लड़की पुरसुकून खड़ी थी। रुश्मा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने जो फैसला किया, तलाक दी, वो गुस्से में हम मौलवी साहब से राब्ता और रुश्मा पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ। यहाँ बैठी हो, ऑफिस से कॉल आ गई, मुझे जाना होगा। अंदर से जैसे ही आवाज आई थी, कुछ कदमों में वो शख्स रुश्मा के सामने था। इसके माथे पर बोसा देने के बाद इसकी नजरें आसम पर गई थी। ये कौन है? ये मेरे कजन है, पुप्पो के बेटे आसिम। और आसिम, ये मेरे हस्बैंड अमाद बख्तावर। ओ हेलो मिस्टर आसिम, कैसे हैं आप? आई एम सॉरी, मुझे देर ना हो रही होती तो जरूर बैठता। अच्छा जान, मैं जल्दी आ जाऊंगा। एक बार फिर से अमाद और रुश्मा के माथे पर बोसा देकर वहां से चला गया था। और रुश्मा, 1 मिनट आसम, मौलवी साहब से बात इस वक्त होती जब ये एक बार कहा होता आपने। इसके बाद भी हम पूरी तरह अलग हो गए थे। जिन कागजात पर आपने साइन करके मुझे भेजे थे, प्लीज बैठिए। आसम इतना शौक था कि एक बार कहने पर ही बैठ गया था। आसम, ये सब ना होता अगर तुम एक बार शादी से पहले मुझे बता देती है रुश्मा। मैं इन मर्दों में से हूँ जो पहले जानने के बाद भी तुम्हें अपना लेता। आसम, मुझे भी यही लगता था कि सारे मर्द आप जैसे होंगे जिनके लिए जरूरी होता है बीवी शादी से पहले अपने माजी को साफ लफ्जों में बताए। मगर अमान ने मेरा वो नजरिया भी बदल दिया। मेरा माजी कुछ माह पहले पता चला इन्हें। यकीन जाने मेरे माजी पर इन्हें मुझसे नफरत नहीं हुई, पर इस माजी को लेकर मेरी सजाओं को देखकर इन्हें मुझसे बेपनाह मोहब्बत जरूर हो गई। आसम ने सर झुका लिया था जब रुश्मा ने सर उठाकर देखा था। माजी होना कोई बुरी बात नहीं है आसम, मगर जब कोई एक गलती पर माफी मांग ले तो इसे अपना लेना चाहिए। दुनिया के सहारे छोड़ देने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो दुनिया का गुनाहगार नहीं होता, अपने रब का होता है। मुझे कोई फक्र नहीं था माजी पर, जितना मैं माजी को कोसती आई हूँ शायद ही किसी ने कोसा हो। मैंने आप पर, हमारे रिश्ते पर बहुत उम्मीदें लगा ली थी आसिम। वो 3 साल नहीं थे, मेरी जिंदगी थी। इतना कुछ कर दिया था कि कभी आपको मेरे माजी का पता चले तो आप मुझे ठुकरा ना पाओ। मगर आप भी रवायती मर्दों में से निकले जिनके लिए बीवी मर भी जाए, अपना आप भी मार ले। मगर इनकी अना वैसी ही रहती है जैसे वो बीवी कुछ पल के साथ रही हो। माजी जैसे ही होश लेकर आया था, रुश्मा बात करते करते खामोश हो गई। मामा मामा देखे मेरी पेंटिंग, आप में बाबा और हमारी आने वाली परी। उबैद अंदर से भागते हुए आया था और वो पेंटिंग दिखाई थी। ये कौन है? आसिम ने सरगोशी से कहा। उबैद हमारा बेटा। बच्चे आप दादो को भी दिखा दो जल्दी से। आंटी, इतनी उम्र और हमारा बेटा, कैसे यही सोच रहे हैं? उबैद उमाद का भांजा है, हमने हमारे निकाह के बाद अडॉप्ट कर लिया था। इसके चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही थी कि आसिम को जलन होना शुरू हो गई। ओह परी, और परी, आई एम 3 मंथ प्रेग्नेंट। ओह तुम खुश हो, हर खुशी से सरशार हो। रुश्मा, मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? आसिम की आंखें भर आई थीं जब इसने रुश्मा को देखा था। इस जिंदगी से मुझे भी कोई लगाव नहीं था आसिम। मैंने जब से इंसानों के आगे झुकना छोड़ दिया और अपने रब के आगे सजदा रेज हो गई, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। आसिम, मैं भी इसी सवाल का जवाब ढूंढती हूँ, कभी नमाज फजर में तो कभी तहज्जुद में। मुझे एक ही आवाज सुनाई देती है, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है। आसिम उठकर चला गया था। गलती और गुनाह हम सबसे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ठोकर खाकर भी नहीं सुधरते, गुनाह पर गुनाह करते हैं, इसकी लज्जत में ही जीते हैं बिना किसी खौफ के। ऐसे लोग ही गुमराह लोग हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ना समझी में गुनाह कर बैठते हैं और जब होश आता है तो अपना रब याद आ जाता है इन्हें। गुनाह करके पछताने और होने से गुनाह कम नहीं हो जाता, ना ही सजा कम होती, मगर बंदे के दिल से इतना बोझ तो कम हो जाता है अपने परवरदिगार के आगे रोने से, अपने गुनाह की माफी मांगने से। अल्लाह की पाक जात माफ करने वाली है, बस इसी से मांगे जो देने वाला है।
آج پھر ڈائری، آج پھر پہلے میں سونے کا موقع نہیں ملے گا اس بیچارے شوہر کو۔ امان نے جیسے ہی اپنے حساب میں لیا تھا، روشما کے آنسو اسے اپنے ہاتھوں میں گرتے محسوس ہوئے۔ روشما، بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جنہوں نے ان غلطیوں کے بعد بھی آپ جیسا لائف پارٹنر ملتا ہے عماد، اپنی قسمت پر رش بھی آتا ہے، مگر میں کوستی ہوں اس ایک غلطی کو۔ روتے روتے اسے سانس لینے میں جیسی دشواری ہوئی تھی، امان نے بیڈ پر بٹھا کر پانی کا گلاس دیا تھا اسے۔ روشما، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے تم پر کہ تمہارے اس چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں اور عزت بڑھ جاتی ہے تمہارے لیے۔ تم بھول جاؤ اور جو گزر گیا۔ جب بھولنے کی کوشش کرتی ہوں جسم کام جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ جو زندگی مجھے ملی، جن امتحانات سے گزر کر آئی ہوں، اس جگہ سے کوئی اور نہ گزرے۔ روشما، نیکی بدی دونوں راستے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اب ہم پر ہے کہ ہم کون سا چنتے ہیں۔ میں ایک بات سمجھ گئی ہوں عماد، جو اللہ کی بنائی گئی حدود کو توڑتا ہے وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بس ایک غلطی، ایک لڑکی کی نادانی میں 4 دن کی محبت میں کی گئی ایک غلطی اس کی ساری نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی باتیں ختم نہ ہوئی تھی کہ اپنے مجازی خدا کے پہلو میں بیٹھے وہ ہر روز کی طرح جی بھر کر روئی تھی۔ ہم لڑکیاں موم کی ہوتی ہیں اگر محبت کریں تو، مگر جب ہم لڑکیاں ذمہ داریاں سنبھالنے پر آئیں تو ہم بہت سی مضبوط چٹان نہیں۔ ہم لڑکیاں موم کی ہوتی ہیں اگر محبت کریں تو، مگر جب ہم لڑکیاں ذمہ داریاں سنبھالنے پر آئیں تو ہم سے مضبوط کوئی چٹان نہیں۔ ہم لڑکیوں کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری گھر کی عزت کی پاسداری ہے۔ شادی سے پہلے چند قدموں پر رکھنے والے عاشق جب عزت پامال کرتے ہیں تو دن میں تارے بھی دکھا دیتے ہیں۔ سر پر تاج پہنے اپنے مجازی خدا کا ہاتھ پکڑے جنت میں داخل ہونا یا بدکاری کا ٹپا لگائے دوزخ میں جانا ہے، یہ ہم پر منحصر کرتا ہے۔ کہتے ہیں جن کو باپ کی پگڑی کا خیال ہو وہ نہ محرم کی محبت کا شکار نہیں ہوتی، بس وہ لڑکی بننا ہے جو محافظ ہو گھر کی عزت کی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میں جس قابل تھی میں نے اس سے زیادہ لکھنے کی کوشش کی۔ جزاک اللہ۔